أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے چند اہم کاموں کا حکم دے رہے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت عام انسان، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ہر انسان کی مال اور جان کی حفاظت کا اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان کی بھی حفاظت کرے، تحفظ کرے، اور اس کی مال کی بھی حفاظت کرے، اور اپنے جان اور اپنی مال کی بھی حفاظت کا اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب مفسرین کرام نے لکھا ہے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کا دوسرے کے مال میں ناحق تصرف کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے مال کو بھی ناحق طریقے سے نہیں کھانا۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا اپنے مال کو ایسی جگہ استعمال کرنا جہاں استعمال کرنا گناہ ہو، یا اپنے مال کو بے جا اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ بھی اپنے مال کو باطل طریقے سے کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تأکلوا، اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ کھانا، دوسرے کے مال کو کھانا نہیں ہے ناحق طریقے سے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے بھی دوسرے کے مال میں ناحق تصرف کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ نے فرمایا بالباطل، باطل کا مطلب ہے ناحق طریقے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام صورتیں جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ناجائز اور حرام بتایا ہے، ان تمام صورتوں سے دوسرے کے مال میں تصرف کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن آگے اللہ رب العزت نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، وہ شرطیں اگر پائی جائے تو دوسرے کا مال آدمی کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ الا ان تکون تجارت، ایک شرط یہ ہے کہ تجارت ہو، آپس میں کوئی تجارتی معاملات ہیں تو پھر دوسرے کے مال میں انسان تصرف کر سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عن تراض منہم، صرف تجارت ہی نہ ہو بلکہ دونوں کی آپس میں باہمی رضامندی بھی ہو، پھر ایک شخص کا دوسرے کے مال میں تصرف کرنا یہ جائز اور حلال ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل بھی نہ کرو۔ اب اللہ رب العزت نے دو شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط بیان کی الا ان تکون تجارتن، کہ تجارت والی کوئی صورت ہو۔ اس تجارت کسے کہتے ہیں کہ بے شراء، خرید و فروخت کرنا، اس کو عام طور پر تجارت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے مال ہوتا ہے، دوسری طرف سے سامان ہوتا ہے، مال کے بدلے میں مال دیا جاتا ہے، ایک طرف سے سامان ہوتا ہے، مد مقابل اس کو مال دے کر وہ سامان خرید لیتا ہے، اس کو تجارت کہا جاتا ہے۔ لیکن مفسرین کرام نے فرمایا یہ عام ہے حکم، صرف تجارت مراد نہیں
بلکہ جو بھی تجارت سے مشابہت رکھتی ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان مزدوری کر رہا ہے، اگرچہ وہ کام کر رہا، خدمت کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس کو مال مل رہا ہے، یہ بھی تجارت میں شامل ہے۔ کوئی اور معاملات ہیں، کوئی بینک میں کام، کوئی کاروبار کر رہا ہے، وہ اگرچہ خدمت کر رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کو خدمت کے بدلے میں مال مل رہا ہے، یہ بھی تجارت میں شامل ہوگا۔ اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ دوسرے کا مال اس آدمی کے لیے حلال اور جائز ہو جاتا ہے۔ اب تجارت، اللہ نے فرمایا الا ان تکون تجارت، اگر ایک طرف سے مال ہے اور دوسری طرف سے مال نہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کی صورتیں بھی عام پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی نے مال تو مال دیا ہے، ابھی تک وہ مال موجود ہی نہیں ہے، اس کی وہ بیع کر رہا ہے، ابھی تک سامان وجود میں بھی نہیں آیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے یہ بکری جو کھڑی ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی میں بیع کرتا ہوں۔ اب مد مقابل میں وہ بکری کا بچہ بھی موجود ہی نہیں ہے، تو یہ بیع کرنا، یہ تجارت کرنا، یہ غلط ہے، اس کو بیع فاسد کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بھی نکل گئی۔ دوسری شرط اللہ نے لگائی الا تکون تجارتا عن تراض منکم، آپس میں رضامندی بھی ہو۔ ایک آدمی دوسرے کو مال بیچ رہا ہے، دوسرے سے مال لے رہا ہے، اگر وہ آپس میں راضی بھی نہیں، پھر یہ بھی تجارت جائز اور حلال نہیں ہے۔ آپس میں رضامندی بھی ہونی چاہیے۔ اور ایک تیسری صورت بھی مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ اگرچہ رضامندی پائی تو جاتی ہے لیکن وہ رضامندی حقیقی رضامندی ہونی چاہیے، مجبوراً رضامندی نہ ہو۔ اس کی بھی کئی صورتیں عام ہمارے پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی مال، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مال سٹاک کیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، ایک شخص مال جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ علاقے میں اس چیز کی ضرورت بھی ہے، اس مال کو وہ جمع کر دیتا ہے، پھر مہنگے داموں بیچتا ہے۔ اب لینے والا اگرچہ خود چل کر آیا ہے مال لینے کے لیے، وہ بیچارہ مجبور ہے، چاہے کوئی سستا دے رہا ہے مہنگا دے رہا ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، اس نے لینا ہے۔ اب اگرچہ وہ خود چل کر آیا اور رضامندی سے مال لے رہا ہے اس سے، لیکن یہ اس کی رضامندی مجبوراً ہے، یہ مجبور ہو کر وہ بیچارہ رضامند ہو رہا ہے مہنگا مال لینے سے، یہ بھی رضامندی پھر نہیں پائی جائے گی۔ یہ شریعت میں اس طرح کا مال بیچنا یہ بھی حرام ہے کہ اگرچہ وہ آدمی خود چل کر آیا اس آدمی سے مال لینے کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھا ہے، مال اس نے اپنے پاس سنبھال کر رکھا اور مہنگو داموں بیچ رہا ہے، اور علاقے میں اس مال کی ضرورت بھی ہے، اس چیز کی ضرورت بھی ہے۔ اب اگرچہ وہ لینے والا خود چل کر آیا ہے اور لے بھی رہے رضامندی کے ساتھ، لیکن اس کی رضامندی مجبوراً ہے کہ وہ بیچارہ مجبور ہو کر رضامندی کا اظہار کر کے اس سے مال لے رہا ہے، تو ایسی تجارت کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ایک اور صورت کہ ایک خاوند ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت کی ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو تنگ کرتا ہے کہ وہ بیوی بیچاری مجبور ہو کر اپنا مہر جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے۔ اب اگرچہ یہ بیوی جب مہر معاف کر رہی تھی، بظاہر تو وہ رضامندی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن یہ جو اس کی رضامندی ہے یہ مجبوراً تھی کہ وہ بیچاری مجبور ہو کر اپنا مہر معاف کر رہی ہے اور رضامندی کا اظہار کر رہی ہے، یہ بھی طریقہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ایک تیسری صورت بھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں نے فلاں کسی کاروبار میں کام کرنا ہے، کسی دفتر میں میں نے ملازمت اختیار کرنی ہے، اور وہاں اگرچہ میری ڈگریاں صحیح بھی ہیں لیکن وہاں رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اب یہ اگرچہ کوئی جائز کام کر رہا ہے لیکن اس جائز کام کے کرنے کے لیے مجبوراً اس کو رشوت دینی پڑ رہی ہے۔ اب یہ خود چل کر جاتا ہے دفتر میں، رشوت دے رہا ہے، اگرچہ یہ مال دینے پر رضامند بھی ہے، رشوت کا مال دینے پر رضامندی کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ میں اپنے دل سے دے رہا ہوں یہ پیسے، مجھے فلاں کام میں رکھ لیجئے۔ اب یہ اگرچہ رضامندی پائی تو گئی ہے لیکن یہ مجبوراً رضامندگی ہے کہ اس رشوت کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا، تو یہ مال بھی دینا حرام اور ناجائز ہے، اور اگلے کے لیے لینا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت بھی ہو اور پھر باہمی رضامندی بھی ہو، اور رضامندی بھی مجبور والی نہ ہو، مجبوراً انسان رضامندی کا اظہار نہ کر رہا ہو، بلکہ حقیقی معنوں پر اس کے اندر، اس مال کے اندر کسی کو مال دیتے ہوئے رضامندی پائی جائے، پھر یہ مال جو ہوگا وہ دوسرے کے مال میں تصرف کرنا اس شخص کے لیے حلال اور جائز ہوگا۔ اگر تجارت تو کر رہا ہے اور رضامندی بھی پائی جا رہی ہے لیکن وہ رضامندی مجبوراً ہو، تو پھر وہ شرعاً وہ کام کرنا اور شرعاً وہ مال اس کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز اور حرام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے
کہ دوسرے کا مال حلال طریقے سے حاصل کرنا، اس کی تو اور بھی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو مال تحفتاً دے دیا، اب یہ مال اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، حلال ہے، لیکن اللہ نے یہاں ہبہ کا ذکر نہیں کیا۔ عاریتاً کوئی کسی کو مال دے دیتا ہے، اب یہ مال بھی اس کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ صرف اللہ نے تجارت کا کیوں ذکر کیا؟ آخر سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف تجارت کا ذکر کیا اور کسی معاملے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن صورتوں کے کرنے کی وجہ سے دوسرے کا مال انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کسی کو تحفے میں کوئی مال دے دیا، وہ بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ اللہ نے صرف تجارت کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے ستھرا اور اچھا طریقہ جو ہے، جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، وہ یہی تجارت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا، اور اس کو اللہ کے پیغمبر نے اطیب کام کہا ہے، سب سے ستھرا کام کہا ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سے سوال کیے گئے، یا رسول اللہ کون سا ذریعہ معاش سب سے زیادہ ستھرا ہے؟ ذریعہ معاش یعنی تجارت بھی ایک ذریعہ معاش ہے، اور بھی کام ہے ذریعہ معاش کمانے کے، مزدوری کرنا وغیرہ۔ صاحب ایک سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کون سا ذریعہ معاش سب سے زیادہ ستھرا ہے اور پاکیزہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، عمل الرجل بیدہ، مرد کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، خود مزدوری کرنا، محنت کرنا، یہ سب سے ستھرا اور پاکیزہ کام ہے۔ اور وَكُلُّ مَبِيعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر سچی تجارت، جس تجارت میں فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، یہ سب سے ستھری کمائی اور ذریعہ معاش ہے۔ صحابی نے پوچھا نا سب سے بہترین اور ستھری کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا، محنت کر کے کام کرنا اور مال حاصل کرنا، یہ سب سے ستھری کمائی ہے۔ اور دوسرا ایسی سچی تجارت کہ جس کے اندر کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو۔ اور پھر یہ تجارت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر آدمی تجارت کرنے والا، تاجر آدمی سچا ہو، امانت دار ہو، پھر سن لیجئے حدیث مبارکہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ذرا توجہ سے سنیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر امانتی کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک امانت دار کہ مال میں دھوکہ نہیں دیتا، سچا ہے کہ مال کی جھوٹی تعریفیں نہیں کرتا، تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ کل قیامت کے دن انبیاء کی صفوں میں کھڑا ہو۔ کیا مطلب؟ نیک لوگوں کے ساتھ، شہید لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ اس کا جانا ہوگا جنت میں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کتنا سخت دن ہے، کوئی انسان یہاں تک ڈوبا ہوگا پسینے میں، کوئی پورا ہی ڈوبا ہوگا پسینے میں، شرابور ہوگا، لیکن خوش قسمت ہوگے وہ سچے تاجر جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، رحمان کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ لیکن کون سے تاجر؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا التاجر الصدوق، جو سچے تاجر ہوں گے، تحت ظل العرش یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے تجارت کا، اور تاجر بھی اگر سچا ہو، امانت دار ہو، تو اس کی بڑے مقام ہے۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے جو تاجر جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا، کچھ تاجر قیامت کے دن فاجر لوگوں کے ساتھ ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن آگے پھر اللہ کے پیغمبر نے استثناء کیا، لیکن کچھ تاجر ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، الا من اتقى اللہ، ہاں وہ تاجر جو اللہ سے ڈرتا ہے مال بیچتے ہوئے، وبرا اور سچائی اختیار کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، وصدقہ اور سچ بولتا ہے، اپنے مال کی جھوٹی تعریفیں نہیں کرتا، تو بڑا مقام ہے تجارت کا اور تاجر آدمی کا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تجارت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہیں کرنا ناحق طریقے پر۔ اب اپنی جانوں کو قتل کرنے کا ایک مطلب تو یہ کہ خودکشی کرنا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کو بھی ناحق قتل نہیں کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اب دیکھیں اللہ کی شفقت اور مہربانی۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خوب رحم والا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے اپنی صفت رحیم ذکر کی، اشارہ کر دیا کہ میں اللہ دنیا میں
تمہیں یہ سب معاملات بتا رہا ہوں، یہ میں اللہ کی رحمت ہے تم پر کہ میں اللہ تمہیں دنیا میں یہ سارے معاملات بتا کر آخرت کے بھی وبال سے بچانا چاہتا ہوں اور دنیا کی سزاؤں سے بھی تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس آدمی نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے اور جان بوجھ کر ان کاموں میں مبتلا ہوا کہ قرآنی ہدایات، قرآنی تعلیمات اس کو پتہ بھی چل چکی ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقے سے نہیں کھانا، اپنی جانوں کو قتل نہیں کرنا، ان تعلیمات کو سننے کے بعد بھی وہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے اور ظلماً کہ جان بوجھ کر یہ کام کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھاتا ہے، اپنی جانوں کو قتل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ایسے آدمی کو ہم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم میں داخل کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ کے معاملات میں کل قیامت کے دن رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ جس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا ہے جو آدمی قرآنی تعلیمات کے پتہ ہونے کے باوجود ان کاموں میں مبتلا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کروں گا، اور یہ جہنم کی آگ میں داخل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے دو کاموں کا حکم دیا ہے۔ ایک کام یہ ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھانا، کسی دوسرے کے مال میں ناحق طریقے سے تصرف نہیں کرنا، بلکہ جو جائز طریقے حدیث مبارکہ میں ہیں ان کے ذریعے دوسرے کا مال حاصل کر سکتے ہو۔ اور وہ جائز طریقے کیا ہے کہ تجارت کر لو، بے شراء کر لو، خرید و فروخت کر لو، اور خرید و فروخت میں احتیاط یہ ہے کہ آپس میں باہمی رضامندی بھی ہو، اور رضامندی بھی حقیقی معنی والی ہو، مجبوراً رضامندی نہ پائی جائے۔ اور دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا کہ اپنی جانوں کو ناحق قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کی جان کو بھی ناحق قتل نہیں کرنا، اور خود اپنی جان کو خودکشی کر کے بھی قتل نہیں کرنا۔ اور اگر جس نے یہ جو آدمی ان کاموں میں مبتلا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہم اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔